السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 8واں باب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے جو شخص کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے، یعنی ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مشرک ہے۔ تبرک کا معنی برکت حاصل کرنا ہے، یعنی خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کے ہمیشہ ہمیش رہنے کی تمنا اور خواہش رکھنا۔ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ برکت دینے والا صرف اللہ تعالی ہے، مخلوق میں سے کوئی کسی کو برکت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا، یعنی قرآن نازل کیا، یعنی اس ذات کی خیر و بھلائی بہت عظیم، بہت زیادہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے، جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا اور فرمایا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، سورہ صافات آیت نمبر 113، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کیں، نیز فرمایا وجعلنی مبارکا، سورہ مریم آیت نمبر 31۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا تھا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، تو برکت دینے والا صرف اللہ تعالی ہے، مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں چیز میں برکت ڈالی یا میں تمہارے کام کو بابرکت بناؤں گا یا تمہارا آنا مبارک ہے، چونکہ خیر، اس کی کثرت اور اس کا لزوم اور دوام صرف اسی ذات کی طرف سے ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تمام تر معاملات کا اختیار ہے۔ اس لیے لفظ برکت کا محور اور منبع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے نوازا ہے وہ یا تو کچھ مقامات یا اوقات ہیں یا افراد و شخصیات۔ پہلی قسم یعنی مقامات یا اوقات، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو بابرکت بنایا ہے، جیسے بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کا آس پاس وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں میں بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ منسلک اور مربوط ہے، اور یہ خیر و برکت ان میں اس لیے رکھی گئی ہے
تاکہ جن لوگوں کو ان کی زیارت کی دعوت دی گئی ہے ان میں یہ رغبت اور شوق پیدا ہو کہ وہ ہمیشہ اپنا تعلق اور دلی لگاؤ ان کے ساتھ رکھیں۔ ان جگہوں کے بابرکت ہونے کا یہ مفہوم نہیں کہ وہاں کی سرزمین یا دیواروں کو چھوا جائے، کیونکہ یہ برکت ان کے ساتھ اس طرح سے لازم ہے کہ کسی دوسری چیز میں منتقل نہیں ہو سکتی، یعنی زمین کو چھونے، وہاں دفن ہونے اور اسے متبرک سمجھنے سے اس کی برکت منتقل نہیں ہوتی۔ کسی جگہ کے بابرکت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کا دلی تعلق اس جگہ کے ساتھ ہو، جیسے بیت اللہ الحرام ہے کہ اس کا قصد و ارادہ کرنے والا، وہاں جا کر اس کا طواف کرنے والا اور عبادت بجا لانے والا بہت ہی خیر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ حتیٰ کہ حجر اسود بھی ایک بابرکت پتھر ہے، لیکن اس کی برکت بھی عبادت ہی کی بنا پر ہے، یعنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے بطور عبادت اسے چھوئے اور بوسہ دے گا، وہ اس اتباع کی برکت بھی پالے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1597 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1873 میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان، یعنی کسی میں کوئی نفع منتقل کر سکتا ہے نہ کوئی ضرر دفع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رہے اوقات تو کسی وقت ماہ رمضان یا اس کے علاوہ فضیلت کے حامل دیگر ایام کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عبادات بجا لانا اور بھلائی کا قصد کرنا جس قدر زیادتی اور اجر و ثواب کا باعث ہے، ان کے علاوہ دوسرے ایام میں اس قدر اجر و ثواب نہیں۔ دوسری قسم جس برکت کا تعلق شخصیات کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کی ذات میں برکت رکھی تھی، یعنی ان کے اجسام بابرکت تھے کہ ان کا کوئی امتی اگر ان کے اجسام کو ہاتھ لگا کر یا ان کا پسینہ حاصل کر کے یا ان کے بالوں سے برکت حاصل کرنا چاہتا تو یہ اس کے لیے جائز ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں میں برکت رکھی تھی۔ اسی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی بے حد مبارک تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے، بالوں اور دیگر اشیاء سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ انبیاء و رسل کی برکت ذاتی ہوتی تھی، اس برکت اور فضل و خیر کا ان کے جسموں سے دوسروں تک منتقل ہونا ممکن تھا، اور یہ صرف انبیاء کا خاصہ تھا۔ رہے انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ تو انبیاء کے امتیوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں کہ
اس کی ذات بھی بابرکت ہو، حتیٰ کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل ترین شخصیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تبرک لینے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین اور مخضرمین، یعنی وہ لوگ جو عہد نبوی میں اسلام قبول کر چکے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اس طرح تبرک نہیں لیا کرتے تھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں یا وضو کے پانی سے تبرک لیتے تھے۔ ان بزرگ شخصیات کی برکت تو محض ان کے اعمال کی برکت ہوتی تھی، نہ کہ ذات کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکت کی طرح ان کی برکت بھی دوسروں تک منتقل ہو سکے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان میں برکت ہے، اور یہ برکت اس کی ذات میں نہیں بلکہ اس کے عمل، یعنی اسلام، ایمان، اللہ پر یقین اور دل میں اس کی عظمت و جلالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت ہے۔ اور یہ علم، عمل اور نیکی کی برکت دوسروں تک منتقل نہیں ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیک لوگوں سے تبرک لینے کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی میں ان کی اقتداء اور پیروی کی جائے، اور اہل علم سے تبرک لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے اور ان کے علوم سے استفادہ کیا جائے۔ ان کے جسموں کو چھو کر یا ان کے لعاب سے تبرک لینے کا نظریہ اور اعتقاد رکھنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ اس امت کے افضل ترین لوگوں یعنی صحابہ کرام نے اپنے سے بہتر صحابہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ کبھی اس قسم کا معاملہ نہیں کیا تھا۔ مشرکین معبودان باطلہ سے تعلق قائم کر کے خیر اور بھلائی اور اس کے ہمیشہ رہنے کی امید سے تبرک لیتے تھے، اور یہ تبرکات مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جو کہ سراسر شرکیاں ہیں۔ کوئی شخص کسی درخت، پتھر، زمین کے قطعے، غار، قبر، پانی کے چشمے یا دیگر اشیاء کو جن کے بارے میں جاہل لوگ غلط اعتقاد رکھتے ہیں، متبرک سمجھتے ہیں، وہ شرک ہے۔ یاد رہے، کسی درخت، پتھر، قبر یا کسی قطعے زمین کو متبرک سمجھنا اس وقت تک شرک اکبر بن جاتا ہے، اس وقت شرک اکبر بن جاتا ہے جب کوئی آدمی ان کی برکت کے حصول کی امید میں یہ اعتقاد رکھے کہ اس درخت، پتھر یا قبر وغیرہ کو جب وہ چھوئے گا، اس کی خاک میں لت پت ہوگا یا اس کے ساتھ چمٹے گا تو یہ اس کے لیے اللہ کے تقرب کا واسطہ اور ذریعہ ہوگا۔ اور جب اس کے بارے میں یہ اعتقاد قائم کر لیا کہ یہ اللہ کے قرب کے حصول کا وسیلہ اور واسطہ ہے تو یہ غیر اللہ کو معبود بنا لینے کے مترادف ہے، جو کہ شرک اکبر ہے۔ اہل جاہلیت جن درختوں اور پتھروں کو پوجتے یا جن قبروں سے تبرک لیتے تھے، ان کے بارے میں ان کا یہی زعم اور اعتقاد ہوتا تھا کہ جب وہ ان کے پاس مجاور بن کر ٹھہریں گے، ان کو چھوئیں گے یا اپنے اوپر قبر کی مٹی ڈالیں گے تو وہ چیز قطع زمین یا اس قطع زمین والا یا اس کی خدمت گزار روح ان کے لیے اللہ کے تقرب کے حصول کا واسطہ اور ذریعہ ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زمر آیت نمبر 3، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔
جن لوگوں نے اللہ کے سوا غیروں کو اپنے مددگار بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب ترین کر دیں۔ اور تبرک شرک اصغر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی قبر کی مٹی لے کر اپنے اوپر محض اس نظریے سے ڈالے کہ یہ مٹی بابرکت ہے، یا اپنا جسم کسی چیز کے ساتھ اس لیے ملے کہ اس کے سبب سے میرا جسم بھی بابرکت ہو جائے گا، تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اس نے عبادت کا حقدار غیر اللہ کو نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس نے ایک ایسی چیز کو برکت کے حصول کا سبب تصور کیا ہے جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک، بدعات اور خرافات سے بچائے اور موحد بنائے، متبع سنت بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔